بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، مدرسہ اسلامیہ ہیوسٹن کے چینل صراط مستقیم میں حاضر خدمت ہیں۔ آج سلسلہ احادیث میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 16 کی تشریح اور تخریج کی جائے گی۔ حدیث نمبر 16 صحیح بخاری کتاب الایمان، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان۔ ناظرین، تین خصلتیں ایسی ہیں جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ یہ تو تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ اب یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو جہاں حدیث میں آیا کہ وجد حلاوت الایمان، کہ اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، اسی بات کو سمجھنے کے لیے امام مسلم کی حدیث نمبر 151 کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا۔ ایمان کا وہ ذائقہ جس نے چکھا، یعنی اس کے اندر جب تین خصلتیں پیدا ہو گئیں تو اب اس کے اندر جو ایمان کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ لوگ ایمان کے اس درجے پر پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ رضی باللہ ربا، کہ اپنے رب کی رضا پر راضی ہو جاتے ہیں، کہ اپنے رب کو رب کی حیثیت سے مان لیتے ہیں اور اس پر ایمان کامل لے آتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے۔ اور دوسرے جز میں فرمایا کہ وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، اور دین اسلام کے تمام احکامات ان پر بوجھ نہ لگتے ہوں، وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت خوش دلی سے کرتے ہوں۔ جب یہ تین چیزیں پیدا ہو جائیں کہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں اور اسلام کے تمام احکامات بوجھ محسوس نہ ہو، خوش دلی سے ادا کرتے ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو خوش دلی سے قبول کرتے ہوں اور اطاعت کرتے ہوں، تو اب وہ ایمان کے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور یہی تفصیل جو ہے وہ اسی حدیث کے دوسرے جز میں کیا فرمایا، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اور ایمان کی حلاوت نصیب ایسے ہوگی کہ وہ اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول جو ہے اس کی محبت ان کے علاوہ تمام چیزوں سے زیادہ ہو۔ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب اگر اللہ اور اس کے رسول ہوں تو پھر یہ ایمان کے ذائقے کو محسوس کر سکتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 5130 کے اندر آتا ہے کہ حبک الشیء یعمی و یصم، کہ کسی چیز سے محبت تجھ کو ماں سوا سے اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ صرف اللہ کو ہوئی محبوب بنا لیں اور پھر اس کو راضی کرنے میں عبادت میں لگ جائیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کہ یہ محبت جب ایک انسان اپنے رب سے کرتا ہے تو وہ اپنی محبت کو دکھانے کے لیے اپنے رب کے تمام احکامات کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طریقوں کو اپنا لیتا ہے تو وہ محبت کا حق ادا کر دیتا ہے، تو اس کے بدلے میں رب کیا کرتا ہے؟ کیونکہ محبت تو ہمیشہ کامیاب محبت وہی ہوتی ہے جو دو طرفہ ہوتی ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6502 میں فرمایا کہ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي، یعنی فرائض مجھ کو بہت پسند ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور میرا بندہ جب فرض ادا کرنے کے بعد لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، کہ جب بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادات کے اندر اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ میرے قریب ہو جاتا ہے اور میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، کہ جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا میں پھر ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور اسی حدیث کا دوسرا جز جو ہے، اور پھر یہ کہ وہ کسی سے جب محبت رکھتا ہے تو پھر اس کی محبت جو ہے وہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے من احب للہ، جس نے محبت کی اللہ کے لیے، وَأَبْغَضَ للہ،
اور جس نے نفرت کی کسی سے صرف اللہ کے لیے، وَأَعْطَى لِلَّهِ اور جس نے اللہ کے لیے دیا، وَمَنَعَ لِلَّهِ اور جس نے منع کیا تو صرف اللہ کے لیے، تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ اور پھر آخر میں جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اب اس کا اوڑھنا بچھونا ہی اپنے رب کی رضا بن جاتی ہے، وہ کسی سے تعلق رکھتا ہے تو اپنے رب کی رضا کے لیے، اور اگر کسی سے وہ تعلق توڑتا ہے تو اپنے رب کی رضا کے لیے، پھر ایسے انسان جو اپنے رب سے محبت میں اس مقام کے اندر پہنچ جاتے ہیں، تو پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فرمائیں گے، این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں وہ لوگ جو مجھ سے محبت کرتے تھے، آج میں ان کو اپنے سایہ رحمت میں جگہ دوں گا، جس دن میرے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ تیسرا جز جو ہے وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهَ أَن يَقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ تیسرا یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالا جانا اس کے لیے برا محسوس ہوتا ہے۔ اور یہی حدیث جو ہے یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیان فرمائی تو حدیث نمبر 13155 کے اندر انہوں نے یہ جملہ جو ہے وہ اور طریقے سے ذکر فرمایا کہ وَرَجُلٌ أَن يَقْذَفَ فِي النَّارِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَن يَرْجِعَ يَهُودِيًّا نَصْرَانِيًّا، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ من ان یرجع یہودیا او نصرانیا، کہ وہاں تھا کہ ان یعود فی الکفر، کہ وہ کفر میں لوٹنا اس کو ناپسند ہو، اور یہاں یہ آتا ہے کہ ان یرجع یہودیا او نصرانیا، کہ وہ یا یہودی ہونا یا نصرانی ہونا، مقصد یہی ہے کہ اسلام چھوڑنا اس کو اتنا برا محسوس ہو جتنا اس کے لیے آگ کے اندر پھینکا جانا۔ ناظرین، اس حدیث کی تخریج حضرت مولانا حافظ محمد اقبال دامت برکاتہ نے اپنی کتاب تخریج امہات الستہ کے اندر اس طرح بیان کی، یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 44 احادیث مروی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 16، حدیث نمبر 21، حدیث نمبر 6041 اور حدیث نمبر 6941۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہی حدیث دو جگہ ذکر فرمائی، 128 اور 129 نمبر پر۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 2692 نمبر پر، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے 4971، 4972، 4973، 16614 نمبر پر ذکر فرمائی۔ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے 4120 نمبر پر، مسند ابن مبارک کے اندر صفحہ نمبر 23 پر یہ حدیث پائی جاتی ہے۔ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث 13622، 12473، 11746، 11867، 12473، 12991، 13115، 13301، 13622، 13777 نمبر پر ذکر فرمائی۔ امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے 26096 نمبر پر اور 30553 نمبر پر یہ حدیث ذکر فرمائی۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے 236 اور 237 نمبر پر ذکر فرمائی۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے 724 پر، امام ابی یعلا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 2815، 3002، 3144، 3259، 3282، 4285 نمبر پر۔ امام بزار رحمۃ اللہ علیہ نے 6221، 6006، 6007، 7140، 6041 اور مسند عبد الرزاق کے اندر 20504، 21146۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی حدیث 8790 نمبر پر ذکر فرمائی۔ ناظرین، یہ ٹوٹل 44 احادیث ہیں جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ ایمان کے جو ذائقے ہیں وہ اس انسان کو محسوس ہوتے ہیں جو ان چیزوں پر عمل کرے کہ اس کے اندر اپنے رب کی رضا ہو، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہوں، اور اس کی جو حقیقی محبت ہے وہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔